اسٹیٹ لائف آپ کو آپ کی بچت پہ دنیا میں دستیاب تمام اداروں سے زیادہ منافع دیتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ شادی سے پہلے مضاربہ نظام کے تحت تجارت کیا کرتے تھے۔ مضاربہ نظام کو سمجھنا پڑے گا۔ مضاربہ نظام کیا ہے؟ دوستو سود ایک لعنت ہے۔ تو کیا اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان کیا ایک سود کا سسٹم ہے؟ اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان اسلامی نقطہ نظر سے کیسے حلال ہے اور شرعی طور پر کیا یہ جائز ہے؟ اس کا بونس سسٹم کیا ہے اور اسٹیٹ لائف اپنا پیسہ کہاں انویسٹ کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے۔ یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ معاشرتی طور پر ہم خاندانی نظام سے کٹ چکے ہیں۔ بھائی ہوں یا والدین معاشی طور پر یا تو حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہیں یا رشتوں میں وہ احساس باقی نہ رہا ہے۔ ایک خاوند اور ایک باپ کے طور پر جو ذمہ داریاں آپ پر ہیں کوئی اس میں حصہ دار بننے کو تیار نہیں ہے۔ بچوں کی شادیاں ہوں یا آپ کے ذمہ خاندانی معاملات صرف آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے آپ دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن یہ زندگی کی سانس کی ڈوریں کب ٹوٹ کے شیرازہ بکھیر جائیں اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ انشورنس پالیسی کے ذریعے آپ اپنی ذمہ داریوں کو ریاست پاکستان کے ساتھ بانٹ لیتے ہیں۔ اسٹیٹ لائف آپ کو آپ کی بچت پہ دنیا میں دستیاب تمام اداروں سے زیادہ منافع دیتا ہے، جس سے آپ کی رقم آپ کے بچوں کی شادیوں کے وقت انتہائی معقول اضافے کے ساتھ آپ کو واپس مل جاتی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچانک خدا نہ خواستہ ڈیتھ کی صورت میں مشترکہ فنڈ سے بچوں کی تعلیم کے لیے 20 سال تک وظیفہ اور دیگر ضروریات کے لیے فوری خاندان کا حق ادا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست نظام ہے اور اسٹیٹ لائف پاکستان ایک قومی ادارہ ہے جس کے اثاثہ جات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ صرف ڈیتھ کلیمز کے لیے جو رقم ادارہ اس وقت مختص کر چکا ہے وہ تقریباً 1400 ارب سے زیادہ ہے، اور یہ رقم کل اثاثوں کا صرف 2.5% ہے۔ ذمہ دار بنیں اور اس عظیم ادارہ سے منسلک ہو جائیں۔ اسٹیٹ لائف زندگی کے ساتھ بھی، اسٹیٹ لائف زندگی کے بعد بھی ایک سچا ساتھی آپ کا ثابت ہوگا۔ دوستو سود ایک لعنت ہے۔ سود کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: اصل زر یعنی اصل رقم، اس کی مدت اور فکسیشن۔ یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے سود کے لیے۔ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے شخص کو اگر اصل رقم 10 لاکھ روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 1 سال مدت کے بعد آپ سے فکسیشن میں 15 لاکھ روپیہ واپس لوں گا، تو اس نظام کو سود کہتے ہیں۔ تو کیا اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان کیا ایک سود کا سسٹم ہے؟ دوستو نہیں، اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان سود سے پاک ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ سود کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پر انشورنس میں فکسیشن نہیں ہوتی۔ یہ بات ایک قابل ذکر ہے کہ اس میں فکس کچھ نہیں ہوتا۔ مثلا اگر ایک شخص اسٹیٹ لائف کو 20 سالوں میں اپنے 10 لاکھ روپیہ اصل زر دیتا ہے تو اسے 20 سال مدت کے بعد تقریباً 40 لاکھ سے 50 لاکھ روپے واپس ملتے ہیں، یعنی 40 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان کوئی بھی رقم ہو سکتی ہے جو کہ فکس نہیں ہوتی۔ اس لیے مضاربہ نظام کو سمجھنا پڑے گا۔ مضاربہ نظام کیا ہے؟ اس نظام میں کم سے کم 2 افراد کا ہونا ضروری ہے: ایکسپرٹی یا فائنانسر۔ مثال کے طور پر ایک پراپرٹی ڈیلر یعنی ایکسپرٹی کو ایک انویسٹر یعنی فائنانسر 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے۔ اب ایک پراپرٹی ڈیلر یعنی ایکسپرٹی اس رقم سے ایک بلڈنگ خرید لیتا ہے اور کچھ عرصہ بعد اس کو 11 کروڑ روپے میں بیچ دیتا ہے، تو اس کو 1 کروڑ روپے کا منافع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ رقم وہ خود رکھتا ہے، باقی منافع اور 1 کروڑ روپیہ انویسٹر یعنی فائنانسر کو واپس دے دیتا ہے۔ دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ شادی سے پہلے مضاربہ نظام کے تحت تجارت کیا کرتے تھے۔ اس میں حضرت خدیجہ فائنانسر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپرٹی تھے۔ اسٹیٹ لائف بھی اسی نظام کے تحت کام کرتی ہے۔ اس میں پالیسی ہولڈر فائنانسر
اور اسٹیٹ لائف ایکسپرٹی ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس آپ کا پیسہ ریئل اسٹیٹ، اسٹاک ایکسچینج، سزوکی موٹرز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، موٹر وے، فوجی فرٹیلائزرز کمپنیز میں لگاتا ہے، جو کہ پی ایس او، سی پیک، اسٹیل ملز، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، گوادر پورٹ، پی اے اے آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ ان جگہوں پہ آپ کا پیسہ لگتا ہے، جہاں سے پروفٹ ہوتا ہے وہی پروفٹ آپ کو واپس ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی عمل کے اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا استعمال دیکھا جائے، یعنی اگر کسی چیز کے استعمال سے معاشرے کو فائدہ پہنچے اور معاشرے کا نقصان نہ ہو تو وہ چیز اور عمل اسلامی کہلائے گا۔ لائف انشورنس کے خریدنے سے اور استعمال کرنے سے اور اس کے ایک ساتھ جمع کرنے سے اور اس کا میچورٹی کلیم اور معاشرے کے لیے فائدے ہی فائدے لانے کا باعث بنتا ہے، اور معاشرہ اس سے منفی طور پر متاثر نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو غیر اسلامی نہیں کہا جا سکتا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان امداد باہمی کے اصول پر قائم ہے، جس میں مختلف بیمہ دار اپنے ساتھی بیمہ دار کے مالی نقصان کو اس کی وفات کی صورت میں مل کر پورا کرتے ہیں۔ اگر بیمہ دار پالیسی کی مدت تک زندہ رہتا ہے تو اس کی اقساط کی صورت میں جمع شدہ رقم اور اس پر شامل کیے گئے بونس بیمہ دار کو ادا کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں اس کی بہترین مثال بیت المال کی صورت میں موجود ہے، جس میں مخیر حضرات حسب توفیق یا حسب حیثیت رقم جمع کراتے ہیں اور اس سے غریب، نادار اور بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے۔ کسی بھی مذہب میں اپنے ساتھی کی مالی امداد کرنا ناجائز اور غیر شرعی نہیں ہوتا، اور اسلام تو اخلاقیات کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ کام انسانیت کی خدمت ہے اور شرعاً قطعاً طور پر حرام نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ بہت سے ناجائز کام اور کاروبار کرتے ہیں جنہیں وہ جائز سمجھتے ہیں۔ کیا اپنے افراد کے لیے حساس ہونا اور ذمہ دار ہونا بری بات ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا ان کے فائدے، ضروریات اور ان کی خوشحالی کے لیے سوچنا، ان کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا ناجائز ہے؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے سے حدیث مبارکہ کے مطابق جتنے سر کے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ اور غور فرمائیے کہ بچے کے سر پر صرف ہاتھ رکھ کر احساس تحفظ دیا تو کتنا اجر ملا، اور اگر دوسرے ہاتھ سے 5 یا 10 لاکھ کا کلیم چیک دے دیا تو یہ کہا جائے کہ یہ بیٹا یہ رقم تمہارے باپ نے بیمہ کی صورت میں آپ کے لیے چھوڑی تھی، یہ لو اور اپنے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس بحال رکھو اور باعزت زندگی گزارو، تو کیا احساس تحفظ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ یقیناً زیادہ ہوگا، تو پھر اجر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ لہٰذا بیمہ زندگی یا اسٹیٹ لائف انشورنس کے عمل کے رد عمل سے بیوہ، یتیم، معذور اور بڑھاپے میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا بیمہ زندگی یا اسٹیٹ لائف انشورنس حلال اور جائز ہے، اور شرعی طور پر بھی یہ حلال ہے، اس پر آپ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ آئیے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ساتھ مل کر کام کریں۔ بہت شکریہ۔ 1972 میں ہم نے قائم کیا ایسا ادارہ جس کی بنیاد علامہ اقبال کے نظریات کی عکاس ہے۔ علامہ اقبال آل انڈیا مسلم انشورنس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنے، وہی آل انڈیا مسلم انشورنس جو آگے چل کے اسٹیٹ لائف انشورنس کا حصہ بن گئی۔ اسٹیٹ لائف پچھلے 50 برس سے پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے سرگرم و کوشاں ہے۔ ہم رہے ہیں حصہ پاکستان کی خوشحالی کے سفر میں۔ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی کو صحت سہولت پروگرام کے ذریعے ہم نے دی پاکستان کی سب سے بڑی صحت کوریج۔ مالی بہبود کے لیے ہم وقت کوشاں، انتھک محنت، لگن اور خدمت کے جذبے سے ہم نے اثاثہ جات کو 16 ارب سے 1400 ارب تک پہنچایا، کیونکہ ہمارا ماننا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ صرف 2021 میں ہی 100 ارب سے زیادہ کلیمز کی بروقت ادائیگی، کیونکہ ہمیں آپ کا خیال ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے پالیسی ہولڈرز کے لیے بہترین مالی معاونت کا شاندار ٹریک ریکارڈ۔ اسٹیٹ لائف پاکستان کی سب سے بڑی لائف اینڈ ہیلتھ انشورنس کارپوریشن ہے،
जो दे रही है 14 करोड़ पाकिस्तानियों को इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़। रियल एस्टेट की दुनिया में पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्टफोलियो के साथ स्टेट लाइफ का नुमायां और मुनफरद मकाम। हर पाकिस्तानी की ज़रूरत और आसानी के मुताबिक हमारे बेहतरीन और मुनफरद इंश्योरेंस प्लान कराची से कश्मीर और गवादर से गिलगित तक पूरे पाकिस्तान में स्टेट लाइफ के 7 रीजन, 33 जोन, 200 सेक्टर ऑफिसेज, 1250 एरिया ऑफिसेज, 11,000 से ज्यादा एजेंसी ऑफिसेज और इसके अलावा एक जोन यूएई में अवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं। 1.25 लाख से ज्यादा अफराद के बाइज्जत रोजगार का जरिया। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी हम अपना किरदार निभा रहे हैं। जदीद दौर की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हमने मुतारफ करवाया स्टेट लाइफ राइड प्रोटेक्शन प्लान। हम मुतारफ करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन कॉर्पोरेट हेल्थ कवरेज प्लान। हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिराक से इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े IT टावर का क़याम। ख़वातीन की खुदमुख्तारी और मुआशरे में शमूलियत के लिए हम पहल कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऐसे हुनरमंद नौजवान जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक फ्रीलांसिंग या रिवायती अंदाज के मुताबिक अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिराक से इंश्योरेंस की वसीह कवरेज। शुक्रिया हर उस पाकिस्तानी का जिसने हम पे किया भरोसा पिछले 50